अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। کہ خاتون کی زندگی میں ایک مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے حرام ہو، کیونکہ آج کے بعد تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو، یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں یا تم آزاد ہو، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ عورت سخت پریشان ہوئی، ان کے بچے چھوٹے تھے اور زندگی گزری تھی شوہر کے ساتھ اور وہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے مسئلے کو اپنی ہمسائی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ اور انہیں جا کر اپنا مسئلہ بتاؤ اور ان سے حل مانگو۔ ان خاتون کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ سنایا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر میں ان کو اپنے شوہر کے حوالے کروں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ شوہر اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بچوں کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹیمپرامنٹ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو یہ حادثہ پیش آیا تھا، تو میرے لیے کوئی حل نکالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی، کیونکہ دور جاہلیت میں طلاق کا طریقہ یہ تھا، تو آپ نے اسی طریقے کے مطابق فرمایا کہ تمہیں طلاق ہو چکی۔ وہ خاتون پھر سے اپنا شروع سے مسئلہ پیش کرنے لگتی ہیں اور بار بار یہ اس بات کا ذکر کرتی کہ کس طرح ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کے شوہر کو بھی ان کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، میری کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں، تو خدا کے لیے اس گھر کو بچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو یہ بات کہتے کہ میں تمہارے لیے کوئی حل نہیں پاتا، تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ تو اس پر وہ عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، وہ دوبارہ اپنا مسئلہ سناتی اور بار بار تکرار کرتی، اسی لیے اس سورت کا نام المجادلہ پڑ گیا کہ جھگڑا کرنے والی عورت، اور اس کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سورت جس میں ایک بحث اور تکرار کا ذکر ہے، ایک اصرار کا ذکر ہے، اور وہ خاتون بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر بچانے کے لیے مشورہ کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی کہ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی حالت کی شکایت کرتی ہوں، اور میں اپنی محتاجی کا ذکر کرتی ہوں، اور میں اپنی پریشانی کا ذکر کرتی ہوں، میں اپنے شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے کوئی حل نکالے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لمحے وحی نازل کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی دوسری طرف، اور وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کچھ کر رہی تھی، مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کی پکار سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اور یہ سننا صرف سننے کے معنی میں نہیں تھا بلکہ سن کر جواب دینے کے معنی میں، یعنی عربی زبان میں سمع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سننے کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن سننے کے بعد اس بات کا رسپانس دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری بات سن لی بلکہ اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا۔ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ انسانی مدد بھی، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے مسئلے کو بیان کرتی، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اصرار اور تکرار کرتی۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ، اور وہ لرننگ کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت کنسرن لوگوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو واقعی آپ کے معاملے کو سمجھتے ہوں، جو اگر خود مدد نہ بھی کر سکے تو وہ آپ کو اگلے سٹیپ کی رہنمائی دے دیں۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمسائی نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا اسکالر ہے، بہت علم والا ہے، بہت تجربے والا ہے، بہت ڈگری والا ہے، اس کی پریکٹس بہت چلتی ہے، وہ لوگوں کو بہت اچھی رہنمائی دیتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ کی صحیح طور پر مدد نہیں کر سکتا. تو پھر بھی انسان کو ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور ادھر ادھر باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کا در تو ہر وقت کھلا، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور وہ سنتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مانگنا جانے، اللہ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرنا جانے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی جب رب ان سے ناراض ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنے لیے بھی مانگی اور اپنی بیوی کے لیے بھی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ہماری غلطی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے بھول کے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زمین پر اتارا. اور باقی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا، لیکن کس طرح انہوں نے اپنے رب کو منایا. ربنا ظلمنا انفسنا. تو جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، جب اس کے اوپر کوئی مسئلہ آئے، تو انسان ضرور غور کرے کہ اس نے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، اپنے رب کے حق میں تو نہیں کوئی کوتاہی کی. بعض اوقات ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے اذکار میں کوتاہی ہوتی ہے، صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ہم کمی بیشی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار، رات کو سوتے وقت کے اذکار، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹے، تاکہ بندہ دنیا میں ہی اپنے حالات کو درست کر لے اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو ایک اچھی حالت میں پہنچے. کیونکہ ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے. لہٰذا وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی دعا سنتا ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے واپس رب کی طرف جانے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور اب اس رات کی کبھی صبح نہیں ہوگی، اور شیطان ہمیں مایوس کرواتا ہے، مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. تو مایوسی کی طرف نہیں لوٹنا، پکارنا ہے اپنے رب کو اور شدت سے پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جس طرح پیغمبروں نے پکارا اور ان کی دعائیں قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچھلی سمندر کی تہہ میں اتر گئی تھی، کس طرح اندھیروں پر اندھیرے، لیکن انہوں نے کس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی وہیں پر ہی رہتا، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. یعنی مسائل آتے ہیں اور وہ مسائل آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ آپ اللہ کی مدد سے ان کے اوپر قابو نہ پائیں. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اس سے دعا کرے. ایوب علیہ السلام کو کس طرح مرض نے آ گھیرا، 18 سال تک وہ بیمار رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. براہ راست دعا بھی نہیں کی، صرف اپنی تکلیف اور اپنے غم کا ذکر کیا. پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، وہ کس طرح دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعائیں کرتے ہیں. تو ہم سارے پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی. سورۃ الانبیاء کا وہ رکوع پڑھنے کے لائق ہے، اس کا ترجمہ بار بار پڑھیے کہ کس طرح مختلف پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی پکار سنی، ان کی دعا سنی. تو اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا. وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں. یعنی یہاں پر جو مرد ایسی بات زبان سے نکالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بات کو بری بات قرار دیا
اور اس کو جھوٹ قرار دیا. اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. یعنی اگر مرد سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور غصے میں آ کر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اگر وہ بھی توبہ کرے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی بیویوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا اس سے پلٹ آتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک منہ سے نکالی ہوئی بات کی کتنی بڑی پکڑ ہے کہ تم واپس اپنی بیوی کی طرف نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ غلام آزاد نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو یہ بتایا کہ اب ان کو اپنے شوہر کو جا کر کیا بتانا ہے اور کس طرح وہ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. وہ کہنے لگی کہ وہ تو ان کے بس میں ہی نہیں. فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اب شوہر اس وقت تک بیوی سے جمع نہیں کر سکتا، تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ گردن آزاد نہ کرے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. پھر جو شخص نہ پائے، یعنی غلام آج کے دور میں بھی نہیں ہے، تو وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے متتابعاً، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو سوائے بیماری یا سفر کے. اور اگر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو واپس سے دوبارہ سے شروع سے رکھنے ہوں گے. اب یہ مرد کو ایک طرح سے کفارے کے طور پر اس مشکل سے گزارا جا رہا ہے، کیونکہ غصے کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، اور تزکیہ روزے سے بڑھ کر کس چیز سے ہو سکتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، کیونکہ وہ کہنے لگی کہ وہ تو اتنے کمزور ہے کہ روزے تو رکھ ہی نہیں سکتے، تو فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندہ مومن کی فریاد سنتا ہے. جو اللہ سے رحم طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ السمیع ہے، خوب سنتا ہے، ہر طرح کی آوازوں کو سنتا ہے، ہر طرح کی دعاؤں کو سنتا ہے، سب کی باتیں کوئی کسی بھی زبان میں کرے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھتا ہے. اور پھر یہ کہ صرف سنتا ہی نہیں، اس پر ایکشن بھی لیتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ وہ دیکھتا بھی ہے، یعنی اپنے بندوں کے سارے اعمال کو، ان کے سارے افعال کو دیکھنے والا بھی ہے. اور کس طرح جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں اور اپنے دکھ کی، تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بات سنی. اور پھر رات کی تنہائیوں میں کوئی پکارے یا دن کو کوئی پکارے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو سنتا ہے. پھر اسی طرح وہ سب کو دیکھتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں. مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے، بندوں کے دلوں کے حالات تک کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت اور سینے کے راز تک جانتا ہے. تو جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح عبادت بھی کرتا ہے. دعا مانگتے ہوئے اللہ کی صفت السمیع کو یاد رکھتا ہے، اور عبادت کرتے ہوئے اللہ کی صفت البصیر کو یاد رکھتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے رب کو سننے اور دیکھنے والا پاتا ہے، اس لیے وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھتا ہے. تو اس لیے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام، ان ناموں سے اس کو پکارو. تو یا سمیع، یا بصیر، یا سمیع الدعاء، اس طرح کر کر کے یا قوی، یا عزیز، یا قدیر، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام. حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. لہٰذا انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم سب محتاج ہیں. پکارتے وقت اپنی محتاجی کا بھی ذکر کرے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کے پاس خواہ کتنا بھی مال ہو، کتنا بھی علم ہو، کتنا بھی اس کے پاس ذہانت ہو، ان ساری فیکلٹیز کے باوجود بھی انسان کمزور ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مشکلات میں بھی گرا ہوا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. یعنی بندہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم اولین اور آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ عطا کروں جو وہ مانگے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے. نتھنگ. ایک سوئی کو کیا پانی لگتا ہے؟ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. اس لیے ہمیں کبھی بھی مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اور مانگتے چلے جانا چاہیے اور رو رو کے مانگنا چاہیے، فریاد کر کر کے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے مانگنا چاہیے. اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں دینے میں تو اس کو صرف کن کہنا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس سے مانگیے. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس وقت میرا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس کی سنتا ہے، اور پھر اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جو بھی بھلائی اور جو بھی تکلیف انسان پر آتی ہے اس کو پوری طرح ہٹانے پر قادر ہے. وہ اچھے حالات کو بھی پھیر سکتا ہے اور برے حالات کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. جس مرضی کے پاس چلے جاؤ کوئی ہٹانے والا نہیں. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ساری مصیبتیں، ساری مشکلات اور سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. بل حجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کی دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پکاریں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس لیے خاص طور پر ان اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مانگتا ہے مجھ سے تو میں اسے قبول کروں. وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں. فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. اور یہی مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں اور ہمیں ضرور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وقت بھی اس نے بتایا ہے اور وہ قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، جو زیادہ مانگے اس سے. یعنی بندوں میں سب سے عزیز اس کو کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے مانگتا نہیں، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب، یعنی باقی مخلوق ایسی نہیں. پھر اسی طرح
اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے خیر مانگے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے. وہ ضرور عطا کرتا ہے, وہ ضرور خیر ڈالتا ہے. اور پھر جو بندہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا, جو مصیبت آ چکی اس میں بھی فائدہ دیتی ہے, اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا, یعنی آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گی. پس اے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا, اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں, اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی تم اللہ کے حکم مانو, جو تم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں, مراد اس سے ہے اس کے احکام کی حفاظت. جب مانگو اللہ سے مانگو, جب مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرنے سے کبھی عاجز نہیں آنا چاہیے, کبھی تھکنا نہیں چاہیے, کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی. جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, اور مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے کہ کس طرح بندوں کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. کس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا اور انہوں نے دعا کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا. جس شخص کا باپ اور جس کی ماں اور جس کے بہن بھائی سب اس کے دشمن ہو جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں اس کو آگ میں پھینک رہے ہوں اور اس کو بچانے والا کوئی بھی انسان دنیا میں نہ ہو, تو اس کو کس نے بچایا؟ اس کو صرف اللہ نے بچایا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ایسے مسائل جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں, جن میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا, کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا, کسی کی کاؤنسلنگ, کسی کا وظیفہ, کسی کی کوئی بات, تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں, یا رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے. پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب ان کے بنیامین بیٹے بھی گم گئے, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو جاؤ, یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں. پھر تکرار سے دعا کریں, تکرار اور اصرار اور ہاتھ اٹھا کر اور پھر خوب بلند کر کے. ایسے بعض اوقات ہم کرتے ہیں یوں کر کے مٹھی بند کی بھی ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, کھولے ہاتھوں کو, ہاتھ اونچے کریں اور پکار کے اللہ تعالیٰ کو فریادیں کر کر کے اللہ سے دعا مانگے, توجہ اور دل سے دعا مانگے. یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں اور بس دل میں سوچ رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو کچھ کر دیں, آپ کرنا چاہیں تو کر دیں. نہیں, ایسے نہیں دعا کرنی. پورے یقین کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, دل کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, اور جلد بازی سے بھی بچنا ہے کہ میں نے بہت دعا کر لی, اب تو میری دعا قبول نہیں ہوئی, تو اب مزید تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدر کے موقع پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بار بار پکارا. اس طرح کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا, اور یہ اللہ کے رسول ہیں, کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ہم جنگ بدر میں کامیابی کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رو رو کر ساری رات دعا کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور حال میں تھے ہم کہ غزوہ بدر کے دن مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ کس طرح قبلہ رخ ہوئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, گڑ گڑا کر دعا مانگی, اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما, اے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما, اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, آپ کی چادر کو اٹھایا, آپ کے کندھے پہ ڈالا, پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے, عرض کیا اللہ کے نبی اب اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے, وہ عنقریب ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا. کس طرح وہ حوصلہ دلاتے ہیں اور کس طرح پھر وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے ہیں, اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا,
اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں اس میں تو کوئی خلل نہیں آیا، لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بازو کا شکار ہو جاتے تھے، آپ کی کیفیات کچھ بدل گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں بنو زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے. یہ اس غور سے دوبارہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، آپ نے بار بار دعا کی، بار بار دعا کی. پھر حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا. میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس، دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا اس لبید بن عاصم نے کیا ہے. پوچھا کس چیز میں ہے؟ بتایا کنگھی اور جھڑنے والے بالوں میں. پھر انہیں نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہے. پوچھا یہ جادو کہاں ہے؟ کہا زروان کے کنویں میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کنویں سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آ گئی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح پہنچی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو، ذاتی مسئلہ ہو، جن جادو کا مسئلہ ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا رزق روزی کا مسئلہ ہو یا کسی معاملے میں کوئی ڈیسیژن لینے کا مسئلہ ہو، اللہ کو پکارے، بار بار پکارے، کثرت سے پکارے، قبولیت کے اوقات میں پکارے، تکرار سے پکارے، اور اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر، ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ دعائیں مانگتے جائیں، جب دعا کے پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر آپ کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے، مشکلات ٹل جاتی ہیں، پہلے سے بہتر نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہے. اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جاتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی. پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے، چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے، اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی طرح اللہ سے تکرار کر کر کے دعا کریں. اور اس واقعے کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں آپ مسئلہ حل کر دیں، لیکن آپ حل نہیں کر پا رہے. مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہوتا ہے. اللہ کو پکارے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں تو لوگوں کی مدد کرتے تھے، کوئی بھوکا آتا کھانا کھلاتے یا اور اسی طرح، لیکن دعائیں صرف اللہ ہی سنتا ہے. پیغمبر دعائیں نہیں سنتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی آپ بتائیے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جسے کرتے ہوئے ڈر لگے. اور جی گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکے. گناہ کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل برا ہو کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. یعنی ظاہری طور پر گناہ، غلط کام کہ جسے کر کے تمہارا دل خوش نہ ہو. اور دوسری چیز، اگر تم چھپ کے کرو تو تمہارے اندر کا احساس کیا ہو کہ ہائے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ظاہری طور پر ہو تو اس کی کھٹک تمہیں محسوس ہو، اور چھپ کے کیا ہوا ہو تو آپ اس کے ظاہر ہونے یا کھلنے سے ڈرنے لگے یا ڈریں. یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے.
تو آپ اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں گے. الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور جس کے کھلنے پر یا ظاہر ہونے پر تم خوف محسوس کرو، تمہیں ڈر لگے کہ یہ بات اوروں کو پتہ نہ چلے. اور ظاہری طور پر ہر وہ کام گناہ میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہ ہو، اور ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں آتا ہے. اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے نوٹس کس طرح لیں گے. سب سے پہلے تو پہلا سوال لکھیں گے کہ گناہ کیا ہے. ساری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. 3 باتیں اس میں آئیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہے. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اور ڈر لگے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا کے کی جائے. اور پھر یہ کہ جو چیزیں معروف کے خلاف جا رہی ہوں. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے، میں آپ کے ساتھ جو بھی سیشن لیتی ہوں، جو کلاس ہوتی ہے، وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آ کے ایک زوردار تقریر کر کے چلی جاؤں. یہ سوچنے کی ایک دعوت ہوتی ہے. آپ سوچیں، اللہ نے آپ سب کو عقل دی، آپ سب ایک امتحان میں دنیا میں آنے کے بعد، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ سب کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ لیکچرز یا یہ کلاسز. تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، گناہ کیوں کیے جاتے ہیں، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سبب خواہش نفس. ٹھیک ہے، اور لا علمی کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں، اور دنیا سے محبت، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بعض گناہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے حسی اور غفلت. اور دیکھیے، مال دولت کی حرص جو ہے وہ حب دنیا میں آ گئی. لہٰذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے، سب سن رہے ہیں نا غور سے، کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہو، اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے. اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا. اور تکبر، حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ، پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یعنی ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، اور بری صحبت، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اور ماحول اور معاشرے کا خوف، اور انسانی تعلقات کی خرابی، یعنی غلط کار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. زبیدہ، آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دہرائیں اور چیک کریں لسٹ، کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے؟ گناہوں کے جو اسباب بتائے گئے ان میں خواہش نفس کی پیروی، لا علمی، دنیا سے محبت، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا، بے حسی یا غفلت، آخرت پر یقین نہ ہونا، حب ذات، اللہ سے کمزور تعلق، شیطان کا بہکاوا، بری صحبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لم نجد لہو عزما، کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی، اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی. کیونکہ جب ہم بعض اوقات ایک غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہوتا ہے، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب پہ ایک نظر ڈالیے. جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا؟ بعض اوقات لا علمی تھی، بعض اوقات غفلت، بے حسی، بعض اوقات انا پرستی یا حب ذات، بعض اوقات ارادے کی کمزوری. یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ. شیطان بھی ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. بعض اوقات ماحول اور صحبت، یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا، امیجن کریں اپنے آپ کو، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں، یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، کتنی چاروں طرف سے جلغار ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں، یہ میرا تو کوئی قصور ہے، میں تو بہت پاک باز بیوی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ کون کہتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون اس بھول کا شکار ہے؟ کون اس غلط فہمی میں؟ اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا، یہ میری غلطی کوئی نہیں، تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں کہ نہیں ہے نا دھوکے میں. کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم صاف ہو جائیں؟ کیونکہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے،
جب تک آپ اعتراف نہ کریں کہ ہم میں غلطیاں ہیں، اس وقت تک یہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کہ آئے گناہوں کو دھونے والے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو آپ سیریسلی لیں گے بھی نہیں. پھر یہ تو علاج بتایا جائے گا نا آپ کو. یہ جو کچھ میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اس کتاب میں سے، یہ دراصل کیا ہے؟ علاج ہے. تو علاج کس کا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ خطرات میں ہے، بیماریوں کی زد میں ہے، اور پھر کچھ بیماریاں اس پہ اٹیک بھی کی ہوئی ہیں اور وہ ان کا شکار بھی ہو چکا ہے. تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ ان سے باہر نکلے. اگر باہر نہ نکلے تو گناہوں کے بوجھ، وزر اور اوزار، کیا یہ بوجھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ کیا نقصان ہے؟ اگر ہمارے اوپر گناہ لدے رہے کیا نقصان ہے؟ آپ کہیں گے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو اچھی بلی کھا پی رہی ہوں، بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، دنیا میں سب کچھ کر رہی ہوں، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی مشکل؟ کیا ہوگا؟ چلیے، گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے جب گناہ ہم اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات لدے ہوئے اور ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم گندے ہیں، میلے ہیں، احساس بھی نہ ہو. آخرت خراب ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ایک گناہ سے اور گناہ نکلے گا. اگر کچھ گناہوں کی ہم نے جڑیں نہ کاٹی، ختم نہ کیے، تو وہ اور گناہوں کا سبب بن جائیں گے. اور کیا نقصان ہوتا ہے گناہ کا؟ احساس گناہ یا احساس زیاں بھی مٹ جائے گا، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور ضمیر کا بوجھ انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان کے لیے اداسی، پریشانی، ڈپریشن، خوف، اگر ہم گناہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے ہمارے اوپر کیا بن جائے گا؟ بوجھ ڈال دے گا، اور اس بوجھ کے تلے دب کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی اور غم کا اور خوف کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ مل جل کے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گا. دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، یعنی گناہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے. اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے انسان کو؟ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنے لگ جاتی ہے انسان کو. اور اس کے علاوہ انسان کا رزق بھی بعض اوقات کم ہو جاتا ہے. انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اتنے میں انسان کو ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ خیر آتے آتے اس سے رک جاتی ہے. دنیا میں بھی خیر کے دروازے اس پہ بند ہونے لگتے ہیں. جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایک غلطی کو رواج دیتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ذمہ دار بھی ہم قرار دیے جائیں گے، آثار میں شمار ہونے لگتے ہیں. وہ سب نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر نیکی بوجھل لگنے لگتی، مایوسی آنے لگتی. انسان سوچتا ہے میں نے اتنا غلط کیا ہوا ہے تو اب مزید مجھے کیا فائدہ اچھے کام کرنے کا. بعض اوقات انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے انسان. بعض اوقات انسان انسانوں کے نزدیک بھی قابل نفرت بن جاتا ہے. بعض گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد ہے، جیسے غیبت ہے. انسان نیک لوگوں سے بھی بھاگنے لگتا ہے، پھر نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے. نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا انسان، یعنی اچھے لوگوں سے پھر وہ نگاہیں نہیں ملا سکتا، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. شیطان ایسے لوگوں پہ مزید قابو پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں پہ شیطان بھی قابو نہیں پا سکتا. بعض گناہوں کو جب انسان گناہ سمجھتا نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا. انسان کے چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان کو اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے. قیامت کے دن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا ہوگا. وہ لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے جن کی مجلس میں، جن کے ساتھ مل کے ہم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی ہمارا اعتماد نہیں رہتا اگر گناہ میں انسان دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرے. بعض اوقات مایوسی کو پہنچ کے انسان خودکشی تک بھی پہنچ جاتا ہے جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کر کے سب کو بعد میں خود کو بھی مار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات دلوں پہ مہر بھی لگ جاتی، دل بیمار ہو جاتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. چلیے اب اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا، اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ آپ نے صحیح بنائے ہیں یا کوئی چیز چھوڑ دیا آپ نے. ہمارے اوپر گناہ لدے رہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ آخرت خراب ہوتی ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ نکلتا ہے. قیامت کے دن ہمارے خلاف ہمارے اعضاء جن سے گناہ سرزد ہوئے وہ گواہی دیں گے. احساس گناہ مٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان مزید خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ضمیر پر بوجھ پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں اداسی، پریشانی، غم، ڈپریشن بڑھتا ہے، مایوسی اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے. مثلاً رزق کم ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمارے آثار میں شامل ہو جاتے ہیں. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، عمر کم ہوتی ہے. بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد وغیرہ. نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے انسان. شیطان ایسے افراد پر مزید غلبہ حاصل کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھنے پر توبہ بھی نہیں کرتا،
چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے، بڑے گناہوں کے نتیجے میں بعض اوقات خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی وہی سب سے آخر میں پھر دہراؤں گی کہ انسان کی آخرت سخت خطرے میں ہوتی ہے، اور پھر وہاں تو پلٹنے کا بھی موقع نہیں، گناہ دھونے کا بھی موقع نہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی غلطیوں کو پہلے پہچانیں، پھر اعتراف کریں، پھر توبہ کریں، پھر اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے؟ کیا کیا کریں؟ پہچانیں کہاں کہاں غلط ہیں ہم، ان کو مانیں، یعنی اعتراف کریں، پھر کیا کریں؟ توبہ کریں، اور پھر اصلاح کر لیں۔ سب سے پہلا کام سب سے مشکل ہے، غلطیوں کی پہچان اور پھر اعتراف۔ انتہائی مشکل کام ہے۔ انسان کو اپنی غلطیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ انسان ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، انسان ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے، تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا۔ جی، غلطیوں کی پہچان کرنا کہ غلطی ہے اور اس کو ماننا، اور خصوصاً اپنی غلطی کو ماننا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ عموماً جب کوئی شخص ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں، پھر اعتراف نہیں کرتے۔ تو جب یہ پہلا عمل ہوتا ہی نہیں تو توبہ کہاں کی اور پھر اصلاح کہاں کی؟ اس طرح ہم گناہ کے بوجھ تلے لدے بھی رہتے ہیں، مزید ڈٹائی کا شکار ہوتے ہیں، اور عذر گناہ بدتر از گناہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، کلیریفیکیشنز دینے لگتے ہیں، صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں۔ یعنی عموماً کیا رویہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی خود نظر نہیں آتی؟ اچھا، مین ہیڈنگ اس کی ڈال لیجئے، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطی ہی نظر نہیں آتی، توبہ کس پہ کرنی ہے؟ اور اگر جو یہ کرتے بھی ہے نا ہم توبہ، تو یہ محض کیسی توبہ ہوتی ہے؟ بس ایسے ہی زبانی گردان ہوتی ہے توبہ کی، یا اللہ میری توبہ۔ کس پہ توبہ؟ کبھی سوچا کس گناہ پہ توبہ؟ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس توبہ اس لیے کہ کہا گیا توبہ کرو تو ہم توبہ کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی توبہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آتی؟ وہی بات، حب ذات، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، ہم تعویلیں پیش کر لیتے ہیں، عذر تلاش کر لیتے ہیں۔ لا علمی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اپنے لیے ہم تعویلیں رکھتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے اور بندے وہاں بھی یہی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تعتذروا اليوم، مت معذرتیں کرو۔ معذرت کیا ہوتی ہے؟ او سوری، ہمیں نہیں پتا تھا، I didn't know, I shouldn't have done۔ اس وقت کنفیس کرنا، اپنی غلطی کو ماننا، ایکنالج کرنا، فائدہ ہی کچھ نہیں، کیونکہ دنیا میں ہم نے یہ کیا ہی نہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے ہم سننا نہیں چاہتے، بس چپ رہو، یا یہ کہ فوراً عذر بہانے، فوراً صفائیاں، فوراً کلیریفیکیشن، فوراً دوسرے پہ الغار، نہیں یہ اس کا قصور ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اپنے خیال کے مطابق، اور اصل کانٹیکسٹ میں چیز کو رکھ کے نہ دیکھنا، اپنی ہی دنیا میں رہنا اور اپنی ہی سوچوں اور اپنے خیالات سے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، تعویلیں پیش کرنا، عذر بہانے کرنا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خوش فہمی کا شکار رہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور لوگوں کی تعریفوں سے اور زیادہ بگڑ جانا، دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں پہ فوراً ڈالتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ اپنا ایک الگ میزان بنایا ہوا ہم نے، اپنے آپ کو اپنے میزان پہ پرکھتے ہیں۔ وہی عذر بہانے کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا، کیا ہوا؟ سب تو یہی کر رہے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو عذر بنا لینا یا دوسروں کی غلطیوں کا سہارا لے لینا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا، پھر کیا ہوا؟ ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم غلطی مانتے نہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو پھر ہمیں اپنی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ میری غلطیاں لوگوں کو نہیں، مجھے دکھا، میری غلطیاں مجھے دکھا، مجھے ان کا احساس دلا، اور مجھے ان کو ایکسپٹ کرنے کی اور ان کو مان لینے کی توفیق دے، اور پھر میں ان کی اصلاح کر سکوں۔ اور یاد رکھیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خود لچڑے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کی صفائی کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ اگر ہمارا اپنا گھر گندا تو گلی بازار کیسے صاف ہوں گے کہ نہیں؟ مثلاً ایک شخص خود گندے کپڑے پہن کے اسٹیج پہ آ کھڑا اور کہے لوگوں میں آج آپ کو صفائی پہ درس دینے لگا ہوں، آپ سب نہا دھو کے آیا کرو، کتنے لوگ اس کا سبق سنیں گے؟ ہماری تبلیغ کیوں نہیں مؤثر ہوتی؟ اس لیے کہ جو کام ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، وہ اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے ہے۔ یا تو پھر ہمارے اندر اتنی بے حسی ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ کل قیامت آنی ہے، کوئی پوچھ ہونی ہے، کوئی پکڑائی ہونی ہے، نہیں ہے نا۔ اگر پتا چل جائے کہ اس پہ پکڑ ہے، اس پہ پوچھ ہے، اس پہ سزا ہے، پھر دیکھیں کیسے باز آتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں اس پہ کوئی نہیں ہے، اور چیزوں پہ ہوگی، اور میری تو ویسے بھی نہیں ہونی، میں تو بری ذمہ ہوں ان سب چیزوں سے، ان سے اوپر میں تو اللہ کا بہت لاڈلا ہوں۔ جیسے یہود کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہماری کوئی پکڑ نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔
ایسی سی تعویلیں شیطان کرواتا ہے کہ انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا. اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی، نیکی کی ہمت ہی نہیں رہتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک طالوت نامی بادشاہ کافر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے نکلا. اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا. سفر کی طوالت نے تھکا دیا، پیاس بھی ستانے لگی. راستے میں ایک نہر پڑتی تھی. طالوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. ترجمہ آتا ہے سب کو؟ اب تو آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا کہ 3 پارے ہو گئے. اب کیا ہے کہ اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی پینے کی اجازت دی تھی، مٹھی بھر. آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ ایک ڈائٹ آئی ہے، کسی نے کل پرسوں میں سے ذکر کیا کہ جو چیز بھی کھائے انسان وہ اپنی مٹھی بھر کھائے بس. یعنی اگر آپ دوپہر کے کھانے میں بیٹھے ہیں، چاول کھا رہے ہیں تو مٹھی بھر چاول ہو، مٹھی بھر سیلڈ ہو، یعنی ایک مٹھی میں جو کچھ آتا ہے. تو اگر آپ وہ لیں گے تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے، کچھ بھی کھا لیں. پھر ابھی میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ مٹھی بھر کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنی اجازت دی کہ بس ایک چلو پانی پی سکتے ہو، زیادہ نہیں پی سکتے. اب اتنی سخت پیاس لگی اور ایک چلو پانی پیا جائے. اب کیا ہوا، بہت سارے لوگوں نے جب اس نہر پہ پہنچے تو کیا کیا، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، سوائے چند آدمیوں کے. باقی سب اکثریت کیا تھی، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور اللہ کی نافرمانی کی. اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. کہنے لگے آج تو ہم جالوت کے لشکر سے بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمت ہی نہیں، ہم تھک گئے، آج ہم نہیں کر سکتے، پھر لڑیں گے کبھی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ خود کہہ کے لائے تھے کہ بادشاہ مقرر کریں کہ ہم دشمنوں سے لڑ کے اپنے علاقے کو واپس لیں، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا. پھر جب وہ طالوت کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے گئے، رستے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. اتنی بڑی نہر، ٹھنڈا پانی اور سخت پیاس، اور کہا نہیں بس ایک چلو پانی پی لو اور آگے چلو. چلو نہیں ہم پی سکتے، ہم تو زیادہ پیئیں گے. اب جنہوں نے بھی زیادہ پیا تو کیا ہوا، وہ بیٹھ گئے، وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے. اور اس جہاد میں کون حصہ لے سکے، جنہوں نے بس صرف چلو پر پانی پیا تھا. حالانکہ پانی حلال چیز ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی خاص موقع پر کسی ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی امیر لشکر یا کسی خاص طریقے سے کوئی پابندی اپنے، مثلا آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر کئی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ کلاس میں نہیں کھائیں یا اور اسی قسم کی، حالانکہ کھانا کیا حلال ہے آپ کے پاس، تو وہ کیوں روکا جاتا ہے کسی خاص وجہ سے. تو ان کو بھی روکا گیا تھا کہ پھر لڑ نہیں سکیں گے. تو ہوا وہی، ان سے نیکی کی توفیق چھن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھی کبھی کہ یہ اگر ہماری سرکشی ہے تو ہمیں بھی یہ سزا ہو سکتی ہے؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں یہ؟ کبھی اس کو آپ ریلیٹ کیا اپنے ساتھ؟ نیور. ہم کہتے ہیں نہیں یہ اوروں کے لیے، ہم تو سرکش نہیں. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنی خواہش پہ کنٹرول کر لیا. تو اصل کیا ہے؟ خواہش نفس پر کنٹرول کرنا، کیونکہ نفس ہی سارے شر کا منبع ہے، وہی سے ساری خرابیاں ہوتی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. لیکن اپنے نفس کو مارنا اور اپنی غلطی کو ماننا اور خود کو قصوروار کہنا، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ان کی ذات پہ کوئی زد پڑتی ہے تو سارے دعوے زمین بوس ہو جاتے ہیں. جب بھی ہمارے نفس پہ کوئی زد پڑتی ہے، نفس پہ زد کیا ہوتی ہے؟ مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نفس پہ زد پڑتی ہے، مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو یہ سن کر کے انہیں کوئی کہے کہ تم غلط ہو اور پھر وہ اس کو برداشت کر جائیں اور پھر بھی وہ اسی درجے کی اس شخص کی قدردانی کریں جو اس سے پہلے کرتے تھے. تو سب سے بڑی مشکل خود ہمارا اپنا نفس ہے. یعنی جب کوئی چیز ہماری ذات کے خلاف جاتی ہے
اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنی ذات کے معاملے میں ہم انتہائی سینسیٹیو ہیں، دوسروں کے معاملے میں انتہائی بے حس ہیں. دوسروں پہ کیا گزرتی ہے، دوسروں کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگتی ہے کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم غلطی سے باز آ جاؤ. یہ نہیں ہم مان سکتے. ہم فوراً برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، اس شخص سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس شخص سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں، اس سے نظریں نہیں ملاتے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. جو کبھی بھول کے یہ کہہ بیٹھے کہ تم نے غلطی کی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو اپنے تعلق کو داؤ پہ لگا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط. دوا کڑوی ہوتی ہے نا، لیکن دوا کے بغیر تو پھر بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی. انجیکشن، آپریشن سب مشکل ہوتا ہے. مثلا آپ کے دانت میں درد ہے، دانت اندر سے کھایا ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے نکلوا دو، تو سارے نکلوانے میں درد تو ہوگی کہ نہیں، لیکن وہ کس لیے چاہتا ہے اس کو آپ کا دانت لے کے کہیں بیچنا، کہ وہ چاہتا ہے آپ کے منہ سے نکلا اور اس کے خزانے میں چلا جائے؟ یہ تو نہیں، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو پھر اس تکلیف سے گزرنا، اور اگر آپ نہیں گزرتے تو لے کے بیٹھے رہے دانت کا درد. اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے دانت درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اگر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ چھوڑ دو، اپنی زندگی سے عادت نکال دو، تو ہم اس شخص سے خفا ہو کے اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. ایسے سب چاہنے والوں کا صرف ایک ٹیسٹ لے لیں، صرف ایک ٹیسٹ. کیا بھلا؟ اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ کی صرف ایک حدیث پر عمل کر کے دکھائیں مجھے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. پھر آپ اس کے بعد بتائیں کہ آپ کو چاہنے والے کتنے باقی رہے. ایمان کی تکمیل کو آسان کام نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کو آسان کام نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں گے دوسرے لوگ آپ سے صرف اس وقت تک محبت کرتے ہیں جب آپ ان کے اچھے اور برے اور سچے اور جھوٹے اور غلط اور صحیح سب کو صحیح کہیں. جس دن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی غلطی ہے، اس دن غائب ہو جائیں گے، سب محبت کے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے. آزما کے دیکھیں. تو جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا پھر وہ اللہ کی رحمت سے باہر نکل گیا. اللہ نے اس کو لوگوں کے حوالے کر دیا، پھر لوگ چاہیں تو اس کو ذلیل و خوار کریں، جیسے چاہیں اس سے معاملہ کریں. اب دیکھیں کہ غلطیاں صرف انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کیا ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کبھی کوئی نفل پڑھتے ہیں، کبھی کوئی لمبا قیام کرتے ہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام جم کے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں شکر گزار ہونا تو اگلا مرحلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. اکثر لوگ تو شکوہ ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، سب کچھ پا کے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وائے می پکارتے رہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ ہو. اور شکر گزاری کا مرحلہ تو اس وقت آئے گا نا جب ہم پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور معافی مانگیں گے. ایک حدیث سناؤں گی، حدیث شفاعت. حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے. چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام. لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں. ابو البشر کا کیا معنی؟ انسانوں کے باپ. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی آدم، آدم کے بچے. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. کیوں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا. لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگے. کیسا دن ہوگا وہ، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دن ہوگا. ابھی اسی لیے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا،
کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو. یعنی یہ لفظ یہاں نہیں لکھے ہوئے لیکن مراد اس سے یہی ہے. تو وہ آ کے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں, کس حال کو پہنچ چکے ہیں. حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا, جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, میں نہیں کہہ سکتا, میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں. حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا, معاف کر دیا تھا, لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا, یاد تو ہوگی. ہم اتنے نڈر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. کون سا کسی نے پوچھنا ہے, کون سا کسی کو حساب دینا ہے. منع کیا تو کیا ہوا, پھر توبہ کر لیں گے. وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح, آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے. حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے نا, تو اہل زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے, عبدن شکورا, سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا. اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا, نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا. میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی, اس لیے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں, اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے, اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے, صریح جھوٹ نہیں تھے. اور ہمارے جھوٹ کتنے, تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے, کیا ہو سکتے ہیں. ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی, آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی, آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا. دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. کیا وہ قتل جان بوجھ کے کیا تھا؟ تو خطا تھا, مارنے کے لیے نہیں کیا تھا, ایسے ہی ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص, لیکن بہرحال ایک شخص تو مر گیا تھا نا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں, جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہیں. آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی, آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا, نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا. یہ ہے قیامت کا دن. جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. نفسی نفسی, ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا, میرا نفس, میرا کیا بنے گا. اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے شوہر کا کیا بنے گا اور میرے والدین کا کیا بنے گا. اس وقت کیا فکر ہوگی, میرا کیا بنے گا. نفسی نفسی فیأتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه فانطلق فآتی تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. چنانچہ میں چل پڑوں گا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے, اللہ ہی کے دیے ہوئے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے. پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں, آپ کو عطا کیا جائے گا.
آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یا رب حساب کتاب شروع کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، آپ کے قدم سوج جاتے تھے. ہم نے زندگی کی کیا روٹین بنا رکھی؟ ہمیں کوئی فکر ہے اپنے گناہوں کی؟ احساس ہے؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہے. تو نقصان کس کا ہے اگر ہمیں احساس نہیں؟ تو اگر ہم آج دنیا میں اصلاح نہیں کر لیتے، معافی نہیں مانگ لیتے، کیا سوچ رکھا ہے ہم نے اپنے مستقبل کے لیے؟ اس دن کی کوئی فکر نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی. وہ دن آسان دن ہے. قیامت کے دن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قیامت کے دن کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ میرے خیال ہے کوئی کبھی خیال آ جاتا ہوگا بھول بھلا کے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ بالکل سچ ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح پھر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو؟ یعنی قرآن پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. کون ہیں عقل مند لوگ؟ اپنے آپ کو پرکھیے ان پر. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عہد کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ اب تو معاف کر دے، یہ غلطی پھر نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا پڑھا کے بھول گئے کون سے عہد تھے، کون سے معاہدے تھے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا. کن چیزوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہمیں؟ اس میں ہم عام طور پر صرف ایک ہی معنی کرتے ہیں اور وہ رشتہ داروں سے اچھے تعلقات. اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ہم انسانوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو بھی ہمارا اجتماعی کام ہوتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتی ہے نا ہماری انڈیویجول لائف، اور ایک ہوتی ہے ہم ٹیم ورک کہیں کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول میں، کسی گھر میں، شادی کے بونڈ میں، یا پھر رشتہ داروں میں، یا پھر یہاں پر جیسے آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں یا اسٹاف ممبرز ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کمٹمنٹس کو نبھانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ بحیثیت اسٹوڈنٹ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، بحیثیت استاد جو آپ کی کمٹمنٹ ہے. تو جن چیزوں سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے، جو ضرورت ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ضمن میں، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. کون سا برا حساب ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں؟ قیامت کے دن کا. یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. یعنی گناہوں کے اسباب دور نہیں ہو سکتے، توبہ ہو نہیں سکتی، توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، نیکی کے کام پہ جم نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر کی صفت نہ ہو. تو جب تک ہمارے اندر واقعی آخرت کا خوف نہ ہو، سوء الحساب کا ڈر نہ ہو، ضرورت بھی نہیں اس وقت تک لگتی کہ ہاں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے یا کوئی اچھے کام کرنے بھی چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور پھر وہ مل جل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. یہ جو سوء الحساب ہے، یہ میں ابھی آپ کو آیات سناتی ہوں، پھر آپ ذرا سا توجہ کریے اس پر. میرے خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو ترجمہ آتا ہے، اور یہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے لفظ پڑھ لیے ہیں. یعنی کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. سورۃ الرعد، ایک کمپیریزن بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو لوگ میثاق کو پورا نہیں کرتے اور جن رشتوں کو یا جن روابط کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو کاٹ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. آپ یہ آیتیں نکال لیجیے اپنے قرآن پاک میں سے. آپ سب کے پاس قرآن پاک ہوں گے، ذرا توجہ فرمائیے، کیونکہ عام طور پر ہمارے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا کے بھی بہت سے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات پڑھی، تو اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا. سورۃ نوح میں آتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، وہ بہت بخشنے والا ہے.
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، اور پھر باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف اور سچے دل سے معافی مانگ لینا اور اپنی اصلاح کی مسلسل کوشش کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ آیتیں ایک پورا کمپیریزن ہے، دونوں گروہوں کو آمنے سامنے لا کے بتایا گیا، دو کردار ہیں یہاں۔ میں دوبارہ پلے کرتی ہوں، آپ ذرا سنیے کیا سمجھ میں آئے۔ لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو؟ پھر ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ اور اگر رحمت سے دور ہو گئے تو باقی کیا رہے گا؟ دنیا بھر کی دولت بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی آپ کے گٹس، کوئی آپ کی ہوشیاری، کوئی آپ کی قابلیت، کچھ بھی فائدہ نہ دے گی آپ کو اللہ کے سامنے۔ جس سے اللہ کی رحمت کا پردہ ہے، چادر اٹھ گئی، اس کے پاس کیا باقی رہا؟ جو اللہ کے ہاں دھتکارا اور پھٹکارا گیا، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سنیے دوبارہ اور سوچئے کیا سمجھ میں آیا، کیا دل پہ اترا، دل پہ اتاریے اس کو۔ جی مجھے ان آیات کو سن کے یہ سمجھ آیا ہے کہ صبر ہی وہ بنیادی صفت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا آخری انجام درست ہو سکتا ہے۔ بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بھی واضح کر دیے، ہمیں اختیار بھی دے دیا، اور پھر یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر نیکی کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی پھر صبر کی صفت چاہیے، اور اگر ہم میں صبر نہیں تو پھر نہ ہم وعدے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم باقی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر استقامت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ لوگ پھر رشتہ داری اور صلہ رحمی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، آیت کو محدود نہ کریں، یہ نہ تو صرف صلہ رحمی اور نہ ہی صرف رشتہ داری ہے، یہ بہت وسیع کانٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں جہاں معاشرتی تعلقات کو جوڑنا، ان روابط کو برقرار رکھنا جن کا رکھنا انسان کی دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہے، ان کو قائم رکھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو صرف رشتہ داروں تک محدود کر دیں گے تو آیت کا معنی بدل دیں گے۔ اس آیت میں صرف یہ معنی نہیں ہے، اس لیے لفظ صحیح استعمال کیجئے، یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیکی کے بہت سے کام کیا تنہا آپ کر سکتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جڑ کے رہنا، باہم تعلقات کو جوڑنا اور ان کو درست رکھنا۔ آپ جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں کیا اکیلے گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے؟ نہیں۔ جو کچھ یہاں سکھا سکتے ہیں اکیلے گھر میں بیٹھ کے سکھا لیتے؟ نہیں۔ تو ان تعلقات کی جو ہمارے اجتماعی اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کے ضمن میں آتے ہیں، یہ بے حد ضروری ہے ان تعلقات کو درست رکھنا اور ان کو جوڑنا۔ اور اس میں پھر رشتہ داریاں بھی آتی ہیں۔ ظاہر اگر آپ نے اپنے گھر میں بگاڑ کر رکھا ہے تو باہر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے یہ لکھا ہے کہ جب بعض دفعہ نفس پہ قابو کرتے ہوئے سخت الجھن ہوتی ہے اور ذہنی تھکن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس پر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میں ذہنی تھکن کا شکار ہو گئی ہوں، مجھ سے نہیں سوچا جاتا کہ میرے اندر کون سی غلطی ہے اور کون سی نہیں۔ تو آپ کو سوچنا ہی ہے، آپ جگہ چینج کریں، آپ طریقہ چینج کریں، لیکن اس سے لا تعلق نہیں ہو، اپنے گناہوں سے بے فکر نہیں ہو۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو یہ حدیث؟ جی بولیے۔ منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ بس ایسے۔ منافق سمجھتا ہے میرا گناہ بس اتنا ہی ہلکا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے میرے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں، جیسے ناک میں بیٹھی مکھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، میں کسی بھی وقت ہاتھ سے اڑا دوں گا اس کو، پر اس طرح میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اور مومن اپنے گناہوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ مومن اپنے گناہ کو کیا شمار کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کو اپنے لیے؟ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ میں کتنا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ غلطی کر کے ہم پہ کیا بوجھ پڑتا ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے ہماری پھر ایفرٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ہم سنجیدہ کتنا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہم واقعی اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں کہ ابھی گرے ہمارے اوپر؟ بتائیے، سوچئے، غور کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ لگتا ہے ہمیں کہ غلطی ہمارے سر پہ پڑنے والی ہے اور ہمیں نقصان دے سکتی ہے؟ پہاڑ گر کے چھوڑے گا ہمیں؟ کل میں سفر کر رہی تھی تو گاڑی کے قریب سے ایک بہت بڑا ٹینکر گزرا، سر یہ تیل کا تھا، پانی کا تھا، کس چیز کا تھا، بارہ بہت ہیوج ٹینکر تھا، اور وہ اس طرح ساتھ سے گزرا۔ میں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس، تو وہ ایسے میرے پاس سے گزرا کہ مجھے دیکھ کے تھوڑی دیر کی دہشت آئی اور میں سوچنے لگی
اگر خدا نخواستہ یہ ٹینکر میرے اوپر آئے تو میرا تو ایک ذرہ نہ ملے کسی کو، تو آپ کا کیا خیال ہے پہاڑ کسی کے اوپر گرے تو اس کا باقی کیا بچے گا؟ ہم حقیقت میں اپنے گناہوں کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں نقصان دینے والے. پہلے بات تو مانتے ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں غلطی کہاں ہے ہماری، تم کیوں کہتے ہیں ہماری غلطی؟ تو یہ غفلت کی زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اس بوجھ کو ہٹانا اور اس کو دھونا اور اس کی صفائی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے اس مہینے آپ کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا. جتنا میں آپ کو پڑھا سکی پڑھا دوں گی، اور جو رہ جائے اسے آپ نے مکمل کرنا. ایکچولی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے مطالعے کے لیے مختلف کتابوں کا انتخاب کرتی رہتی ہوں، تو پھر روز کچھ حصہ پڑھتی ہوں. تو میں اس طرح اس کو پڑھ رہی تھی کہ روز ایک طریقہ سیکھ لیتی تھی یا دیکھ لیتی تھی کہ جس سے گناہ دھلتے ہیں، اور اس میں سے جو میرے بس اختیار میں تھا یا مجھ سے ریلیونٹ تھا اس کو میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس طریقے سے میں شاید کچھ فائدہ اٹھا سکوں. تو جب میں خود اپنے لیے کر رہی تھی تو جی چاہا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جائے. یہ 2 سوال اس پر آئے ہیں کہ گناہوں کی پہچان کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سے پوچھوں کہ مجھے وہ باتیں میری بتائیں کہ جو میں غلط کرتی ہوں. یہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا. پہلے سوال میں تھا کہ وہ طریقے بتائیں جس سے ہمیں ہمارے گناہ پتہ چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں. بالکل یہی طریقہ ہے. اپنے گناہوں یا غلطیوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے ساتھ سچے ہوں. جن غلط باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں جب بھی ہم کریں تو ہم ان کو مان جائیں. نمبر 2، ہم اپنے قریبی لوگوں کو جو زیادہ قریب سے ہمیں جانتے ہیں، مثلا انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو کہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہسبینڈ ہمیں جانتے ہیں وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے، یا ہمارے بچے جو ہمیں جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ بعض اوقات بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات ان کی ججمنٹ غلط ہو، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کرے اور صحیح بات کرے تو پھر ہمیں ماننی چاہیے. اور اسی طرح ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطی بتائیں، اور جب بتائیں تو خدا کے لیے صفائی نہیں پیش کریں. اگر کوئی ہمیں ذرا بھی غلطی بتا تو ہم کہتے ہیں نہیں ذرا ٹھہر جائے، میں تو بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. یہ چھوڑ دیں، وجہ کچھ بھی تھی، غلطی تو غلطی ہے. وجہ کے بغیر کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. ابھی وجوہات تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں. شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے، نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سے اسباب جو ابھی آپ نے پڑھے. پہلے تو خود لسٹ ڈاؤن کریں اپنی، جو خود آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ خود لکھیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے سب کا. اپنی غلطیاں خود لکھیں. میں اس لیے یہ کرنے کی جرات کر رہی ہوں کہ یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کیا ہوا یہ طریقہ. تو جو کام میں نے خود کیا ہوا ہے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا تھا کہ میں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں. آپ لکھیں اور لکھ کے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ایک لسٹ خود بنائیں اور ایک لسٹ کسی اور سے بنوائیں یا مختلف لوگوں سے بنوا لیں، فادر، مدر، بہن، بھائی، جو بھی قریب ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں ان سے. پھر ان دونوں لسٹوں کو چیک کریں، پھر دیکھیں آپ خود کو کتنا نہیں پہچانتے، کہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ خود غلط ہیں.